جاندار صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ میرے معزز سامعین، چند جملے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ہم جس عظیم ہستی کی محفل میں بیٹھے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو اللہ نے پورے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ مدینہ، مکہ، جہاں ہمارے پیارے رسول رہتے تھے، وہ لوگ جو رسول اللہ کے دشمن تھے، جو رسول اللہ کو نہیں پہچانتے تھے، جب بھی سرکار کا نام آ کر پوچھتے تھے ہم نے محمد کو ملنا ہے، تو لوگ نہیں جانتے تھے۔ اگر وہ کہتے کہ ہم نے صادق کو ملنا ہے تو لوگ بتاتے تھے۔ لفظ محمد کو نہیں جانتے تھے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے محمد کو ملنا ہے تو لوگ نہیں جانتے تھے کہ محمد کون ہے، لیکن اگر باہر سے آنے والا آدمی یہ کہتا تھا کہ میں نے صادق کو ملنا ہے، میں نے امین کو ملنا ہے، تو لوگ بتاتے تھے کہ صادق بھی یہی ہے، امین بھی یہی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن پاک ہمیں کہہ رہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تشریف لائیں تو لوگ جہالت میں غرق تھے، تعصبات، نفرتوں میں غرق تھے، اور اس قدر آلودہ معاشرہ تھا کہ رسول اللہ نے آ کر ان کی ظلمتوں کو ختم کیا، ان کی نفرتوں کو ختم کیا، اور ان میں ایک امت کا وجود عطا کیا۔ سرکار موجود تھے، ایک عورت بچی کو اٹھا کر آئی اور سرکار کے سامنے آئی تو سرکار نے اسے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا۔ سرکار نے بچی کے سر پہ بوسہ لیا، سر پہ بوسہ لیا، پیار کیا، شفقت کی نگاہ سے دیکھا تو ایک شخص سامنے کھڑا تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں بہت تعجب کر رہا ہوں کہ آپ اس قدر بچی سے پیار کر رہے ہیں اور آپ اس بچی سے اس طرح محبت کر رہے ہیں جس طرح آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، مجھے کوئی وقت یاد آ گیا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ کیا کہنا چاہتے ہو، کون سا وقت یاد آ گیا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے آنے سے پہلے دور جہالت، گمراہی کا دور، نفرتوں کا دور، اس قدر آلودہ دور تھا
اور اسی دور کا فرد میں ہوں جو آپ کے سامنے ہوں۔ میں وہ ہوں جس نے ایک نہیں 3 بچیاں دفن کر دی، زندہ 3 بچیاں دفن کر دی۔ کائنات کے رسول فرماتے ہیں مجھ سے دور ہو جا۔ سرکار فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اسلام نہیں تھا، دین نہیں آیا تھا، شریعت نہیں آئی تھی، نبی نہیں آیا تھا، لیکن کیا تم انسان تو تھے؟ کسی حیوان نے بھی اپنے بچے کے ساتھ اس طرح سلوک کیا ہے جس طرح تم کرتے تھے؟ یعنی اس قدر گمراہ معاشرہ، اس قدر ضلال مبین جو قرآن پاک نے ذکر کیا ہے، گمراہی میں مبتلا معاشرہ تھا کہ کائنات کے رسول جب مکہ کے بازار سے گزرتے تھے تو اس بازار میں ایک عورت رہتی تھی جو مکان کی چھت پہ چڑھ جاتی تھی، اور جیسے ہی دیکھتی کہ رسول اللہ بازار سے گزرتے تو وہ کوڑا اٹھا کر سرکار کے اوپر پھینک دیتی۔ لیکن سرکار نے راستہ نہیں بدلا، جب بھی سرکار گزرتے وہ کوڑا سرکار کے اوپر پھینک دیتی تھی، ایک بار، دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار۔ لیکن آخر اس نے سوچا ہو سکتا ہے کہ یہ رسول اللہ راستہ چھوڑ دیں گے، لیکن عورت کون ہے؟ یہ وہ عورت ہے جس نے رسول اللہ سے قرآن بھی سنا، رسول اللہ سے حدیثیں بھی سنی، رسول اللہ سے پیغام الہی بھی سنا، لیکن اس کے باوجود اس قدر متعصب تھی، چونکہ جہالت میں غرق تھی، گمراہی میں غرق تھی، اور وہ اپنی گمراہی سے باز نہیں آئی۔ تو آخر ایک مرتبہ اللہ کے پیارے رسول رحمت للعالمین کا وہاں سے گزر ہوا، اور سرکار گلی سے گزر گئے، لیکن دیکھا کہ آج وہ عورت نہیں ہے۔ لیکن سرکار مکان سے گزر نہیں گئے، بلکہ دروازہ کھٹکایا اور فرمایا، جب پوچھا کہ یہ کون ہو تو فرمایا عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں۔ کہا آج، کیونکہ وہ اپنی سوچ رکھتی تھی، کہا آج بدلہ لینے آئے ہو؟ لیکن سرکار نے فرمایا میں بدلہ نہیں لینے آیا، مجھے پتہ چلا ہے تم مریض تھی، تیری عیادت کرنے آیا۔ کہا مجھے پتہ چلا ہے آپ مریض تھے، عیادت کرنے آئے۔ اور جب سرکار اٹھنے لگے تو کہا سرکار اس وقت تک میں جانے نہیں دوں گی جب تک مجھے کلمہ نہیں پڑھا لو۔ اب دیکھیں یہ ضلال مبین یعنی گمراہ معاشرے کی بات ہے۔ میں اپنے معاشرے کی بات بتاتا ہوں، کیونکہ قرآن پاک نے کہا ہے کہ رسول اللہ یا انبیاء جو بھی آتے تھے تعلیم و تربیت دیتے تھے 3 طریقوں سے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یتلو علیہم آیاتہ، آیات الہیہ، ویزکیہم، اور اس کے بعد تزکیہ، پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، علم اور حکمت کی تعلیم دیتے۔ 3 طریقوں سے رسول اللہ نے آ کر تزکیہ کیا، ان کی گمراہی ختم کی، اور انہیں امت کا وجود عطا کیا۔ اور یہ تینوں در حقیقت ایک ہی حصہ بنتا ہے۔ یتلو علیہم آیات، یعنی آیات الہیہ کی تلاوت کے ذریعے۔ کیا مطلب؟ کیا رسول اللہ تلاوت کرتے تھے، آیتیں پڑھتے تھے؟ نہیں، تلاوت کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ تلا یتلو، یعنی جو ہم تلاوت کہتے ہیں، یہ لغوی معنی تلاوت کے ہے پیچھے پیچھے چلنا۔
یعنی رسول اللہ آیات الہیہ کی انہیں پیروکاری کی دعوت دیتے تھے، آیات کا پیروکار بناتے تھے۔ رسول اللہ آیات کا، قرآن کا پیروکار بناتے تھے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، پھر تزکیہ نفوس کرتے تھے۔ میں آپ کے ساتھ ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ دو قسم کا ماحول، معاشرہ، دو قسم کے باغ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے باغ اور ایک ہوتا ہے جنگل۔ باغ اور جنگل، مثلا جنگل کے اندر بھی درخت ہوتے ہیں اور باغ کے اندر بھی درخت ہوتے ہیں، لیکن فرق ہے، جنگل کے اندر جو درخت ہوتے ہیں وہ جہاں اگتے ہیں اگ جاتے ہیں اور ان کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی، ان کی ٹہنیاں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں اور ان کی صحیح دیکھ بھال نہیں ہوتی۔ لیکن جو باغ ہوتا ہے اس کی ترتیب ہوتی ہے، باغ کے اندر درخت ہوتے ہیں، ترتیب کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر درختوں کی ٹہنیوں کو کاٹا جاتا ہے، ان کی صحیح دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ فرق کس چیز کا ہے؟ فرق مربی کا ہے۔ باغ اور جنگل کا فرق مربی کا، یعنی مربی وہ انسان، باغبان وہ انسان جو صحیح طرح ترتیب کے ساتھ درخت لگاتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے اور انہیں مزین طریقے کے ساتھ درست کر کے لگاتا ہے۔ توجہ فرمائیے نا، یعنی جس طرح باغبان اپنے باغ کی نگہبانی کرتا ہے، درست طریقے سے باغ لگاتا ہے، کیونکہ جب تک باغبان نہ ہو تو باغ درست حالت میں نہیں ہوتا۔ اسی طرح سمجھیں کہ رسول اللہ یہ رحمت للعالمین، اللہ نے اپنے پیارے رسول کو جب بھیجا تو یہ باغ کا ماحول نہیں تھا بلکہ جنگل کا ماحول تھا، جنگل کا ماحول تھا۔ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح درخت کی ٹہنیاں لگ رہی ہوتی ہیں، اسی طرح نفرتیں ابھری ہوئی تھی، جہالت بڑھی ہوئی تھی، گمراہی بڑھی ہوئی تھی، اور رسول اللہ نے تزکیہ کر کے ان کے کانٹوں کو ختم کیا اور پھول اگائے۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کانٹے کاٹنا اور پھول اگانا۔ ہمارے پیارے رسول نے ان کی گمراہی کو ختم کیا، جہالت کو ختم کیا، کانٹوں کو کاٹا اور پھول اگائے۔ عزیزان برادران، دیکھیں وہ لوگ، وہ افراد جو گمراہی میں غرق ہوتے ہیں، انہیں مربی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مربی وہ معلم جو ان کی نگہبانی کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے تاکہ کہیں ان کے کانٹے ایک دوسرے کو نہ لگے۔ اگر کسی کی زبان سے گالی نکلے تو یہ گالی کیا ہے؟ کانٹا ہے۔ گالی اگر کسی کو اذیت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو یہ گالی کیا ہے؟ کانٹا ہے۔ اور یہ کانٹا جب کسی مسلم کو، مومن کو، صاحب ایمان کو چبھے تو وہ انسان مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پیارے رسول یہ کانٹے کاٹنے کے لیے آئے تھے، پھول اگانے کے لیے آئے تھے۔ یا آپ نے سنا ہوا ہوگا، آپ میری بات کو توجہ سے سننا، میں زیادہ طول نہیں دوں گا لیکن تھوڑی دیر کے لیے توجہ کر لیے۔ اب دیکھیں ہمارے پیارے رسول کا یہ فرمان ہے، کس کے متعلق فرمان ہے؟ مسلمانوں کے متعلق فرمان ہے۔ وہ شخص جس نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، سرکار کیا فرماتے ہیں؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا محفوظ ہو۔ اگر کسی کی زبان سے یہ گالی نکلتی ہے، تہمت نکلتی ہے، الزام نکلتا ہے، فاحش نکلتا ہے، تو یہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ تو یہ جہالت ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔
رسول اللہ کانٹے کاٹنے کے لیے آئے تھے، نفرتیں ختم کرنے کے لیے آئے تھے، بلکہ قرآن پاک نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، وہ رسول اللہ تمہارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے آئے تھے۔ اگر دل ہمارے ٹوٹ گئے ہیں، اگر ہمارے اندر نفرتیں بڑھ گئی ہیں، جہالت بڑھ گئی ہے، گمراہی بڑھ گئی ہے، یعنی وہی ہماری حالت ہے جو رسول اللہ کے آنے سے پہلے تھی، تو گویا ہم نے امتی رسول کہلانے کا حق ادا نہیں کیا، کیونکہ وہ جو گمراہ لوگ تھے، وہ جو جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ جو تعصبات میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ جو قوم پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے، انہی کو رسول اللہ نے آ کر تزکیہ کیا، اور سرکار نے آ کر ان کے اندر علم کے پھول نچھاور کیے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، سرکار نے آیات الہیہ، پہلے میں نے لفظ پیش کیے، آیات یعنی اس طرح نہیں ہے جیسے ہم قرآن ایک پڑھتا ہے دوسرا سنتا ہے، ایک سنتا ہے دوسرا پڑھتا ہے، سرکار اس طرح نہیں کرتے تھے کہ قرآن پڑھتے تھے اور دوسرے سنتے تھے، نہیں، سرکار یتلو علیہم آیات، آیت کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، یعنی سرکار انہیں قرآنی آیات کا پیروکار بناتے تھے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور پھر سرکار نے تزکیہ نفوس کیا، کیوں؟ کیونکہ تزکیہ نفوس سے انسان کا باطن پاک ہو جاتا ہے، اور جب باطن پاک ہوتا ہے تو پھر انسان کی زبان سے نور نکلتا ہے۔ اگر باطن پاک نہیں ہوگا تو زبان سے نور، انسان کے کردار سے بھی نور نہیں نکلے گا۔ اور رسول اللہ نے سب سے پہلے کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، سرکار نے آیات الہیہ کی تلاوت کے ذریعے ان کا تزکیہ کیا، ان کے باطن کو پاک کیا، ان کی نفرتوں کو ختم کیا، ان کی جہالت کو ختم کیا، ان کی گمراہی کو ختم کیا، اور جب تمام آلودگیوں سے پاک ہو گئے، پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اے رسول آپ ان کو علم اور حکمت کی تعلیم دو، کیونکہ علم کیا ہے؟ نور ہے۔ اگر یہی نور جنگل پہ پڑے گا تو جنگل سے کانٹے نکلیں گے، اور یہی نور باغ پہ پڑے گا تو باغ سے نور نکلے گا، کیونکہ سرکار نے جنگل جیسے ماحول کو ختم کیا، باغبان جیسا مربی ایک باغبان کی طرح کام کرتا ہے، مربی تزکیہ نفوس کرتا ہے، اور سرکار نے وہ کام کیا، اور جب سرکار نے تمام آلودگیوں سے پاک کر لیا، کیونکہ حکم ہے جب تک انسان کا تزکیہ نفوس نہیں ہوگا تو اس وقت تک انسان علم و حکمت سے محروم رہے گا۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر کسی کی زبان سے نفرت نکلتی ہے تو وہ صرف اس وجہ سے کیونکہ اس کے پاس فقط علم ہے لیکن اس نے اپنے باطن کو پاک نہیں کیا۔ اگر باطن پاک نہیں ہوگا اور علم آ جائے گا تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ لہذا اس لیے حکم ہے تاکہ انسان کا یہ زبان سے بھی نور اور کردار سے بھی نور نکلے، جب تک انسان کا باطن پاک نہیں ہوگا۔ مل کے سلوات پڑھی محمد وعلیہ محمد۔ بس آخر میں چند سرکار کے جملے۔ اب دیکھیں ہمارے پیارے رسول نے اپنی امت میں سے کچھ احباب ایسے ہیں جن کے متعلق فرمائے کہ ان کا میرے ساتھ کوئی ناطہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ۔ میری ذمہ داری ہے مسجد امام ہونے کے ناطے، اور یہ جملے میں آپ کے سامنے پیش کر کے زحمت تمام کروں۔ سرکار فرماتے ہیں ایسے احباب کا میری امت سے تعلق نہیں ہے، میں انہیں امتی نہیں مانتا، اگرچہ وہ کہتے ہیں
لا الہ الا اللہ، اگرچہ وہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، لیکن میرا ان کے ساتھ ناطا نہیں ہے۔ کون؟ سرکار فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ایک وہ انسان جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا محفوظ نہیں ہے۔ اگر کسی کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا محفوظ نہیں ہے تو اس کا میری امتی کہلانے کا حقدار، یہ میرا امتی نہیں ہے۔ اور دوسرا سرکار فرماتے ہیں من غش فلیس منا، اور جو ملاوٹ کرتا ہے اس کا بھی مجھ سے تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم سرکار کے فضائل پڑھیں، قصیدے پڑھیں، رباعیاں پڑھیں، اشعار پڑھیں اور واہ واہ کر کے چلے جائیں، لیکن جب تک سرکار کے یہ بتائے ہوئے حکمت خیز جملے نہیں سنیں گے ہم نے کچھ بھی نہیں سنا۔ سرکار فرماتے ہیں من غش فلیس منا۔ آپ دیکھیں کہ باقی انبیاء کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ باقی انبیاء کی امتیں جب کوئی جرم کرتی تھی تو ان کی حالت کیا ہوتی تھی؟ کون قرادتاً خاسئین، ان کی حالت بدل جاتی تھی، یعنی انسان سے حیوان بن جاتے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کے متعلق فرمایا اے میرے رسول ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اے میرے رسول دو وجہ ایسی ہیں میں آپ کی امت پر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ اس امت کے اندر موجود ہیں، آپ کو میں نے بنایا ہے رحمت للعالمین، اور جب تک آپ کا وجود موجود ہے اس امت پہ عذاب۔ اور دوسری چیز فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میں آپ کی امت پر اس لیے عذاب نہیں بھیجتا کیونکہ یہ مجھ سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ اور آخر میں یہ جملہ میں آپ کے سامنے مکمل کروں گا کہ سرکار نے فرمایا جو ملاوٹ کرتا ہے اس کا تعلق مجھ سے لن ینال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا اس کا بھی مجھ سے تعلق نہیں ہے۔ ریاض سے پریشان تھے میں بہت زیادہ، لیکن وہ چونکہ انہاں پتوں دے مولوی صاحب گالی کر میں نے تے سب کچھ چلیاں نہیں لگدیاں، لیکن میری ذمہ داری ہے اس واسطے جب تک میں تے ہاں کہ اگر ٹائم پہلے تو دے دے کہیں نہیں کہ کہیں ویلے بس یہ آخری فکر ہے میرے درس۔ سرکار نے فرمایا لن ینال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، کہ جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عزیزان یاد رکھیے اگر کوئی شخص دو دن ملاوٹ کرے دے، اگر کوئی شخص اپنے کاروبار میں ملاوٹ کرے دے، اگر کوئی شخص اپنے معاملات میں ملاوٹ کرے دے، رسول اللہ کا فرمان ہے اس کا سارے نال کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر یاد رکھیے اگر کوئی شخص ملاوٹ کر کے پھر بھی وہ بچ کے یعنی انسانی حالت موجود ہے، وہ مسخ نہیں ہویا، وہ حیوان نہیں ہویا، اگر تک بندر دی شکل اس اختیار نہیں کی تھی، گدھے دی شکل اس اختیار نہیں کی تھی، سور دی شکل اس اختیار نہیں کی تھی، تو پھر مدینے دی طرف رخ کر کے رسول اللہ کا شکریہ ادا کرے، کیونکہ ہمارے پیارے رسول کا فرمان ہے من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر ہم ملاوٹ کرتے ہیں تو ہم رسول اللہ کو راضی نہیں کر رہے، ہم امتی کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ اگر ہم نماز کو اہمیت نہیں دیتے تو ہم رسول اللہ کے امتی کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ اگر ہماری زبان اور ہاتھ سے کوئی مومن مسلم محفوظ نہیں ہے تو ہم سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن رسول اللہ کے پیروکار کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔